الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج 28ویں پارے سے مطالعہ کریں گے۔ پہلی جو آیت ناچیز عرض کرے گا یہ سورہ المجادلہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ اس میں فرمان مبارک ہوتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، کس طرح؟ جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو اس میں بھی مضمون بنیادی وہی ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں آغاز کی آیات مبارکہ ہی میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو دھوکہ دے، اور اسی طرح کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھے۔ تو یہاں بھی اللہ سے جو دشمنی رکھنی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ تو ویسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس پہ مختلف تفسیری روایات، اس کے شان نزول کے بارے میں، یحادون کے معنی کے اوپر مختلف مفسرین نے بہت سے اقوال مبارک فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ سب کا یہی ہے کہ منافقین ایسے تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور ان منافقین کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بظاہر وہ روزے رکھتے تھے، بظاہر وہ نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر وہ مسلمانوں والے کام کرتے تھے، حضور کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتے تھے، سارا کچھ کر کے بھی جو دل تھا وہ رسول اللہ کے لیے خالص نہیں تھا، دل رسول اللہ کے لیے پاک نہیں تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو منافق کہا گیا، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ اپنی منافقت چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوری دنیا کے اندر ذلیل کرے گا اور پوری دنیا کے اندر رسوا کرے گا، اس لیے کہ ان سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے انبیاء سے دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، ان لوگوں کو رسوا کیا۔ اس پہ میں ایک اقتباس جو عرض کرنا چاہوں گا وہ مولانا امین احسن اصلاحی علیہ الرحمہ کا ہے، جو ان کی تفسیر تدبر قرآن میں انہوں نے اسی آیت کے متعلق فرمایا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے جن لوگوں نے لبادہ بظاہر اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، سامنے اپنی کتابیں حدیث کی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل رسول اللہ کی دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اس قدر حضور نبی کریم علیہ السلام کے بغض میں مبتلا ہیں کہ آپ اگر نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان مبارک میں نبی پاک کی ان عظمتوں کا تذکرہ کریں جو اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی محبت سے انہیں عطا فرمائی ہیں، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان کی جو آنکھوں کی کلیاں ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں، اور ان کے چہروں پہ سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہی۔ اور عجیب اتفاق ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی نے اس میں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے جو محادہ یعنی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی کے روگ میں مبتلا تھے، لیکن اگرچہ یہ لوگ بظاہر مسلمانوں کے اندر شامل تھے، لیکن یہ ساختہ پرداختہ یہود کے تھے،
اور مسلمانوں کے اندر ان کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس پہ بہت سا ذخیرہ جو ہے وہ کتب کا، معلومات کا موجود ہے، جس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 200 سال میں کہاں کہاں ایجنٹ خریدے ہیں یہود و نصارہ نے، کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ انسٹال کیے، اور کس کس طریقے سے کس کس فرقے کو انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈنگ فیولنگ کی ہے۔ تو یہ ساری جو گروتھ ہوئی ہے پچھلے 200 سال میں ان فرقوں کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں، آپ کے اوپر یہ بات جو ہے وہ نہا نہیں رہ جاتی۔ اور پچھلے اس عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، یو کے اندر، کینیڈا کے اندر اور دنیا کے دیگر خطوں میں بہت وسیع ریسرچ اس بات کے اوپر ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ کتب اور اتنے زیادہ ریسرچ جرنلز جو ہیں وہ ویسٹرن رائٹرز کی طرف سے بھی، جو دنیا اسلام کا سیکٹیرین کانفلکٹ ہے ان کے اوپر لکھے گئے ہیں، اور ان لوگوں کا جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے جراثیم پائے جاتے ہیں، کوئی چیز ان کا پردہ باقی نہیں بچا۔ خاص طور پہ یہ جو کولڈ وار ہوئی، کولڈ وار میں کس طریقے سے ان فرقوں کو استعمال کیا گیا، بالکل واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد پھر جس طریقے سے 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد جس طریقے سے دنیا اسلام کے اندر جو ایک وار آن ٹیرر شروع ہوئی، اس میں یہ تمام لوگ جس طریقے سے ایکسپوز ہوئے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد میں لوگوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ایک نہایت مذموم اور نہایت ہی مکروہ انہوں نے فعل سر انجام دیا کہ مسجد نبوی شریف میں بلاسٹ کیا گیا، اور کہا یہ گیا، اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ جی لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی قبر کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ کیا ان کے لیے۔ آپ یہ وہ مینٹیلٹی چیک کریں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے والے، نبی پاک علیہ السلام پہ سلام بھیجنے والے، اور اس طریقے سے حاضری کرنے والے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اگر کوئی جاہل اس طرح کی بات کرتا ہے، جاہلوں کی جہالت کا تو کوئی ذمہ کبھی کسی عالم نے نہ اٹھایا ہے، نہ اٹھاتا ہے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن دیکھیے وہ طریقہ جو صحابہ سے ثابت ہے، جو اہل بیت سے ثابت ہے، جو سلف صالحین سے ثابت ہے، محدثین سے، مفسرین سے، فقہاء سے، مجتہدین سے ثابت ہے کہ وہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، کس ادب سے وہ وہاں پہ مدینہ شریف کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ جو تھے وہ مدینہ شریف میں رہے، امام دارالہجرت ہیں، مدینہ کے امام تھے۔ مدینہ شریف میں امام مالک اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، یعنی 3 سواریاں 4 سواریاں ہوتی تھیں، یا اونٹ پہ، اونٹنی پہ لوگ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ کرتے تھے، خچر پہ کرتے تھے، گدھے پہ کرتے تھے۔ امام مالک ان میں سے کسی سواری پہ مدینہ شریف میں سفر نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا شاگردوں نے کہ امام آپ کیوں نہیں سفر کرتے سواری کے اوپر؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے سواری کے سم مدینہ شریف کی مٹی کو مجروح کرے۔ یہ ان لوگوں کے ادب کا عالم تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج پہ جاتے ہوئے یا عمرے پہ جاتے ہوئے اگر مر جائے، اسے موت آ جائے، حدیثیں ہیں اس پہ ابن ماجہ کی، ابی داؤد شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو قیامت تک اس کی جگہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو مکے جاتے ہوئے فوت ہو جائے یا مکہ شریف سے واپس آتے ہوئے فوت ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بات معلوم تھی، یہ فضیلت بھی معلوم تھی۔ زندگی میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے وہ حج کیا جو اللہ نے ان پہ فرض کیا تھا۔ اس حج کی ادائیگی کے علاوہ، ایک مرتبہ اس حج کی ادائیگی کے علاوہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی مدینہ شریف نہیں چھوڑا، مدینہ سے باہر نہیں گئے، اور وہ حوالہ اس حدیث صحیح کو بناتے تھے جس کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور دیگر بعد کے محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو مدینہ منورہ میں موت آئی، میں قیامت کے دن اس کا شفیع بھی ہوں گا، اس کا شہید بھی ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا اللہ کے دربار میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے مد نظر کبھی مدینہ شریف سے باہر سفر نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں مدینہ میں موت چاہتا ہوں، مجھے مدینہ میں موت آئے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ائمہ اجتہاد کا یہ طریقہ تھا، جو فقہ میں ہمارے امام، جو حدیث میں ہمارے امام، جو عقیدے میں ہمارے امام، جو اس امت کے پیشوا حضرت امام مالک ابن انس
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ جو مدینہ شریف میں معمولات حاضری ہیں، اس کے علاوہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی میں بہت سی چیزیں یہاں پہ مینشن کر سکتا ہوں، اور ان لوگوں کی جن کے آداب مدینہ ثابت ہیں، اور بزرگوں نے، لوگوں نے، اسلاف نے، محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہیں امام مالک کے ان معمولات میں شرک نظر آتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں بلال حبشی کے ان معمولات میں شرک نظر آتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان معمولات میں شرک نظر آتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ان مفسرین، محدثین، ائمہ اور پوری اسلاف کی ایک جماعت کے معمولات کے اندر جنہیں شرک نظر آتا ہے، جو 1200 سال تک غالب رہی اور اسی ایک طریقے سے وہ حاضری کرتے تھے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، سوائے ان خوارج کے جو حروریہ خوارج تھے، جو نجد سے نکلے تھے، جو ذو الخیسرہ کی جماعت تھی، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کے وہ لوگ ہوں گے جس نے میرے ساتھ بغض سے، میری بے ادبی سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ اے نبی انصاف کرو۔ وہ یاد ہوگا آپ نے پچھلے ایک درس میں ہم نے ذو الخیسرہ کی بات جو ہے وہ ڈسکس کی تھی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جتنے فرقے اور فرقیاں اس سارے عرصے میں جو انگریز کی اور مغربی قوتوں کی پیداوار تھی، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور لوگ ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہمیں ان اسلامو فوبز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی رائے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ عالم اسلام کے اندر سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمارے تعلق کو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں کی وہ جو ایک عشق اور محبت کی نسبت ہے، اس پہ وہ اس طرح کا تان کرتے ہیں جو تان کفار اور مشرکین بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ ان کی یہ بات عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ کہا ہے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت، لیکن اگرچہ یہ لوگ بظاہر مسلمانوں کے اندر شامل تھے، لیکن یہ ساختہ پرداختہ یہود کے تھے اور مسلمانوں کے اندر ان کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا مخصوص طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے اندر سرگوشیاں کرتے، تاکہ ان کے عقیدے کو متزلزل اور اسلام کے مستقبل سے ان کو مایوس کریں۔ یہاں ان کی انہی ریشہ دوانیوں سے پردہ اٹھایا اور ان کو خبردار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک سرگوشی سے اچھی طرح باخبر ہے، اور بہت جلد اس کا انجام ان کے آگے آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی بے نقاب کیا، اور آج بھی ان کی جو یہ ریشہ دوانیاں ہیں اور جو اسلام کے خلاف ان کی سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف جو کفار کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آگے آئیے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کشادگی پیدا کرو، کشادگی مین اسے تھوڑا کھلا کر لو، جہاں بیٹھے ہو اس مجلس کو وسعت دو، تو فرمایا جہاں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کر دے گا۔ اگر جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بخوبی آگاہ ہے۔ اس کے شان نزول میں مختلف لوگوں نے مختلف اقوال فرمائے ہیں۔ مقاتل ابن سلمان نے، ابو اسحاق ثعلبی رحمہ اللہ نے، اور محی السنہ امام البغوی رحمہ اللہ نے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اصحاب بدر کو بڑا بلند درجہ دیتے تھے۔ جب بھی مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوتے یا حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اصحاب بدر کی بڑی تعریف فرماتے اور اصحاب بدر کو اپنے قریب بٹھایا کرتے،
اپنے بالکل پاس بٹھایا کرتے۔ اور ایک بار ایسے ہوا کہ مجلس شریف بھر چکی تھی، جہاں آقا پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور کا حلقہ مبارک تھا، تو مجلس بھری ہوئی تھی۔ کچھ صحابہ کرام بعد میں آئے جو بدری تھے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی معاونت کی تھی، حضور کے ساتھ جنہوں نے جنگ لڑی تھی بدر کی، ان میں سے چند صحابہ آئے اور حضور کے قریب قریب جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں میں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، تو انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے، تو ان صحابہ کرام نے پیچھے سے جب آئے تو انہوں نے پیچھے سے کھڑے ہو کے جو آگے صحابہ بیٹھے تھے ان کو بھی، اور آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھی انہوں نے بالترتیب سلام پیش کیا۔ تو جو لوگ حضور کے قریب بیٹھے تھے انہوں نے ان صحابہ کو، جو بدر والے صحابہ تھے، ان کے لیے جگہ نہ چھوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پہ یہ بات گراں گزری کہ ان سب کو پتہ ہے کہ ان میں میرے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی بدر والوں کا درجہ بڑا بلند ہے، اور ان میں سے جب کوئی آئے تو انہیں چاہیے کہ یہ ان کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اب وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ہم پہلے آ گئے، ہم پہلے بیٹھے تھے، لہٰذا ہمارا حق پہلے ہے، تو یہ اگر یہاں جگہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا نا پہلے آ جاتے، یعنی دل میں اس طرح کا گمان گزرا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک یہ بات گراں گزری کہ میرے بدری صحابہ آئے ہیں اور میں نے ایک عرصے سے ان کے سامنے ان کی تعظیم اور عظمت پیدا کی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو فرمایا کہ تم پیچھے ان کی جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو یہاں آنے کے لیے اور یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد مبارک فرمایا تو پھر اس کی تائید میں اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے لوگو، جب تمہیں کہا جائے کہ وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو وسیع کر دے گا۔ جب کہا جائے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و انعام دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب بعض لوگ جو معترض ہوتے ہیں اسلام پہ یا نبی پاک علیہ السلام پہ، وہ پھر اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور حقیقت یہاں پہ کیا ہے؟ عدل کی، اور حقیقت یہاں پہ عقل کی کیا ہے؟ عقل سے اور عدل سے اگر آپ سوچیں گے تو شاید کوئی آدمی کہے جی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا حق پہلے تھا، وہ پہلے آ گئے تھے۔ مگر ایک بات تو اس میں یہ جاننے کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے درجے کا جو احساس تھا وہ پیدا کیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جنہیں بدر میں میری معاونت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب یہ لوگ تمہارے درمیان بزرگ کا، تمہارے درمیان سینئر کا درجہ رکھتے ہیں، جب یہ آئیں گے تم بیٹھے ہوئے ہو بھی تو ان کے لیے تمہیں حق بنتا ہے کہ تم جگہ خالی کر دو، اور ایک عرصے سے تمہارے درمیان میں نے ان کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اصحاب بدر کی فضیلت قرآن میں نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بدر والوں کے لیے تم جگہ پیدا کرو۔ ایک تو عقلاً اور عدلاً یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ اگر دیکھا جائے مینرز کو، اگر دیکھا جائے اس پروٹوکول کو، تو اس کے مطابق ان صحابہ کا یہ حق بنتا تھا کہ جب یہ آئے ہیں تو ان کو جگہ دی جائے۔ اور دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ چونکہ جو نبی ہے وہ ڈیفائننگ اتھارٹی ہے حسن و قباح کی، کہ حسن کیا ہے، واٹ از بیوٹی اینڈ واٹ از گڈ، اینڈ قباح کیا ہے، واٹ از بیڈ، واٹ از ایول، واٹ از ٹرپٹیچیوڈ۔ جو ٹرپٹیچیوڈ اور ایول ہے اسے شریعت ڈیفائن کرتی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو صحیح کہہ دیں، اچھا کہہ دیں، وہ حسن ہے، وہ خیر ہے، وہ گڈ ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام جس چیز سے روک دیں، جس سے منع کر دیں، وہ کیا ہے؟ وہ ٹرپٹیچیوڈ ہے، وہ ایول ہے، وہ بیڈ ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہاں یہ بات فرما دی
تو حضور ہی یہ طے کرنے والے ہیں کہ حسن کیا ہے اور قبح کیا ہے، حضور ہی یہ طے فرمانے والے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور نا صحیح کیا ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ درجہ سب سے اولا تھا کہ کوئی چیز ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام طے فرما دیں، اور صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے درمیان جو بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی ہمارے درمیان طے ہونا ہے، وہ طے کرنے والی ذات گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ ایک عجیب حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اسے بیان فرمایا ہے صحیح بخاری کتاب الحج میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کا موقع، مینا کا میدان، حج کا دن، صحابہ کرام کا جمع غفیر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ My dear young fellows, look at the response of Sahaba. What Prophet sallallahu alaihi wasallam and how Prophet sallallahu alaihi wasallam asked few questions اور ان کا رسپانس کیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو اصل سیکھنے کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، کہ صحابہ کس نظر سے حضور کو دیکھتے تھے، کس نظر سے حضور کو دیکھتے تھے۔ یہ جو ادب ہے حضور کا، یہ صحابہ سے آپ سیکھیں، جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور صحیح حدیث میں بھی جو بیان کیا گیا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن مینا کے اندر، مکہ شریف میں، یعنی میدان مینا کے اندر، حضور ان سے پوچھتے ہیں اتدرون ای یوم ھذا، تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ اب سب کو پتا تھا کہ آج حج کا دن ہے، سب کو پتا تھا کہ 9 ذو الحج ہے، سب کو پتا تھا کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے سادہ سی بات پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا آج قربانی کا دن ہے، سب کو معلوم تھا کہ آج کون سا دن ہے، سبھی صحابہ کرام وہاں کھڑے ہیں، لیکن کوئی بھی حضور علیہ السلام کی بات کا اس طریقے سے جواب کسی نے نہیں دیا کہ یا رسول اللہ آج قربانی کا دن ہے۔ صحابہ نے کیا عرض کی؟ حضور نے پوچھا نا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ آگے سے عرض کرتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ اعلم، عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آج کون سا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا قال الیس یوم النحر، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ آج قربانی کا دن ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں یہ خیال ہوا کہ آج حضور علیہ السلام آج کے دن کا کوئی نیا نام نہ رکھے، اس لیے ہم نے اس بات کو، یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم نے اس بات کو بے ادبی شمار کیا کہ حضور کوئی اور نام دینا چاہیں اور ہم اس دن کو کسی اور نام سے پکار بیٹھیں۔ تو حد ادب کیا تھی، حد احتیاط کیا تھی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج قربانی کا دن ہے، انہوں نے اس بات کو حضور پہ رہنے دیا کہ حضور جو نام فرما دیں آج کے دن کا وہی نام ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے۔ اب موقع کون سا ہے؟ حج کا۔ بیٹھے کدھر ہیں؟ مینا میں۔ کرنے کیا آئے ہیں؟ حج کرنے آئے ہیں۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ اسلامی مہینے، جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے اس کے آخری مہینے میں ہوتا ہے جسے ہم ذو الحج کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، کیا صحابہ کو نہیں پتہ تھا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے عرض نہیں کی کہ آج کون سا مہینہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں فسکتنا، ہم چپ رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم اس لیے نہیں بولے کہ مبادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کے مہینے کو کوئی اور نام عطا فرما دیں،
اور اگر ہم کسی اور مہینے کے نام سے کہتے ہیں تو شاید یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ صحابہ نے نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا مہینہ ہے؟ صحیح بخاری کتاب الحج، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کی قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بالکل یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اگلا سوال فرماتے ہیں، ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے یہ مکہ کا شہر ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مینا کا مقام ہے۔ کیا صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ مینا مکے میں ہے؟ کسی نے نہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، کسی نے نہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ مینا ہے، سب نے یہی عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ ہم حرمت والے شہر میں نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم بالکل حرمت والے شہر میں ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں ہیں۔ آگے حدیث طویل ہے لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ صحابہ جانتے تھے دن کون سا ہے، صحابہ جانتے تھے مہینہ کون سا ہے، صحابہ جانتے تھے شہر کون سا ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ قربانی کا دن ہے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ ذو الحج کا مہینہ، اور کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مکے کا مقام ہے۔ کیا عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک حتیٰ کہ ایک عام سی بات بھی اگر کہنی ہوتی تھی تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے یہ ڈیفائن نہیں کرنا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ اس کو ڈیفائن کرنے والی اتھارٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحیح کیا ہے یہ بھی حضور سے وہ دیکھتے تھے کہ جو حضور نے کہہ دیا، غلط کیا ہے قبح کیا ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تھے کہ حضور نے کیا فرمایا، آج کے دن کا نام کیا ہے، اس شہر کا نام کیا ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے۔ دوستو یہ بات بھی ہمیں یہی تعلیم کر رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا یہ حضور کا ہی اختیار تھا کہ جسے مرضی کھڑا کر دیں، جسے مرضی بیٹھنے کا امر کر دیں، جنہیں چاہے اپنی مجلس سے اٹھا دیں، جنہیں چاہے اپنی مجلس میں طلب کر لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مجلس کشادہ کرنے کا کہا جائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی مجلس کو کشادہ کر لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو کشادہ کر دے گا۔ تو اس لیے علماء نے اس پہ یہی بحث فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے ہر معاملے میں۔ اور آج بھی ظاہر ہے ہمارے لیے کیا چیز سب سے مقدم ہے؟ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے مقدم ہے، اور ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت و حدیث سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو جو امور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں طے شدہ ہیں، حضور نے حدیث اور سنت میں جو ارشاد فرمایا اور جو عمل آپ نے ہمیں بتایا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور دوستو اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ آگے آئیے سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات رازداری میں کہنی ہو، یہ پھر بات وہی آ گئی بین یدی نجواکم، جب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی راز کی بات کہنی ہو، ایسی بات جو محض تمہارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو، کوئی ایسا راز تم نے شیئر کرنا ہے حضور سے، کیا کرو؟ صدقتاً، صدقہ دے لیا کرو، کچھ خیرات کر لیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ عمل تمہارے لیے بہتر بھی ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر اور تمہارے لیے پاکیزہ ہے، کہ تم نے حضور سے جو بات بھی کہنی ہو
حضور سے بات کہنے کے لیے صدقہ دے کے بات کہا کرو۔ راز کچھ کہنا ہے، راز و نیاز کی بات کرنی ہے حضور سے، پہلے صدقہ دیا کرو پھر حضور سے بات کیا کرو۔ اس آیہ مبارکہ پہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات مختلف مفسرین نے اس میں نقل فرمائی ہے۔ مقاتل ابن سلمان نے بھی، محی السنہ امام البغوی نے بھی، اور حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب بزرگوں نے اس پہ ایک چیز بڑی کمال کی نقل کی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بڑی یونیکنس ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یونیکنس یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایک حکم ایسا ہے کہ جس کے اوپر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ ہوا یوں کہ یہ آیت اتری نہ جب کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے رسول سے کوئی راز کی تنہائی کی بات کہنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ جب کوئی رازداری کی بات کہنا چاہو تو اپنی بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ جب یہ حکم آیا نا، اس حکم کے آنے کے فوری بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بات کی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی۔ آپ گئے، آپ نے کچھ دینار تھے آپ کے پاس، وہ آپ نے صدقہ کیے، صدقہ کر کے آپ آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشی کی۔ جب سرگوشی کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد ایک اور فرمان آ گیا، جس فرمان میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ بات تم پہ گراں گزرتی ہے کہ تم صدقہ دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ان کے لیے ساقط فرما دیا، اس حکم کو ساقط کر دیا گیا صحابہ کرام کے لیے۔ یعنی پہلے ایک حکم آیا، پھر اگلی آیت جب آئی تو وہ حکم جو ہے پچھلا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب یہ جو حکم آنے کے اور پھر دوسری آیت مبارک میں انہیں جو رعایت دی گئی، اس کے دوران جو عمل کیا تھا اس آیت پہ وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا تھا۔ دیکھیے کیسی یونیکنس ہے یہ امر کہ حضور سے کوئی بات کہنی ہو نا تو بات کہنے سے پہلے صدقہ کر لیا کرو۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ راز کی بات کہنے میں کتنی پاکیزگی پسند ہے کہ مسلمانوں جب کوئی بات میرے نبی سے کہنی ہو پہلے صدقہ دیا کرو، تاکہ تمہارے دل میں احساس زیادہ ہو جائے اور تم کچھ پاکی اختیار کر لو اپنی جان میں بھی اپنی مال میں بھی، پھر میرے حبیب سے آ کے بات کیا کرو۔ یہ اللہ کو اس قدر احتیاط پسند تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب صحابہ میں سے جو عمل کیا وہ صرف حضرت علی نے کیا، انہوں نے عمل کر لیا تو منسوخ کی آیت آ گئی۔ اور وہ کیسے ہوا، اس واقعے کو بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے اسی روایت کے تسلسل میں، کہ جو بھی بندہ آئے مجھ سے رازداری کی بات کہنا چاہے وہ پہلے صدقہ کرے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قل تو میں نے عرض کی لا یطیقونہ، یا رسول اللہ یہ لوگ شاید اس کی اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا کتنا وہ کر لیں صدقہ، اگر وہ دینار کی حاجت نہیں رکھتے تو کتنا کر لیں؟ تو قل تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی حبتاً او شعیرتاً، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دانہ یا جو کا دان۔ قال انک لزہید، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم زاہد ہو۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو تارک دنیا ہو اور تارک دنیا ہونے کے ساتھ ساتھ سب کا احساس کرنے والا ہو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا آپ کو یہ فرمایا جانا، اور اس کے ساتھ ہی فنازلت اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ جو پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ آ گئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ کیا تم ڈرتے ہو کہ اپنے راز و نیاز سے پہلے صدقہ پیش کرو؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قال علی رضی اللہ عنہ فبی قد خفف اللہ عن هذه الامہ، کہ میرے مشورے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ تخفیف فرمائی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان امتیازات میں سے ہے جو آپ کو اس امت کے اندر از روئے قرآن حاصل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک پہلی بات دیکھیں کہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ سوائے حضرت علی کے کسی نے عمل نہیں کیا، حضرت علی کو ہی اس پہ مہلت اور توفیق عطا ہوئی عمل کرنے کی، اور آپ نے جب عمل کر لیا تو اس کے بعد آپ ہی کے مشورے پہ اس میں تخفیف کر دی گئی، یعنی رعایت دے دی گئی، یہ جو بات تھی اسے نرم کر دیا گیا۔ تو دیکھیے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کوئی ادا تو ایسی محبوب تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صرف انہی کو اس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اور اس میں بہرحال بڑے بڑے پیغامات ہیں اس کی۔ اگر آپ تہ میں راز و نیاز کی باتوں میں جائیں تو کس طریقے سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، ان کی ڈیووشن کو، ان کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی سنسیرٹی ہے، جو ان کا خلوص ہے، وہ کس قدر مقبول ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا یونیک بنایا ہے، کتنا منفرد بنایا ہے۔ حضور کے صحابہ میں کئی صحابہ ایسے ہیں اللہ نے جنہیں بڑے کمال کے رتبے دیے ہیں، اور ان کی آپ چیزیں پڑھیں دیکھیں، انسان پڑھ پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ سے کس قدر محبت کرتا تھا، جنہوں نے اپنا تن من دھن جان قبیلہ ہر چیز حضور کے لیے قربان کر دی۔ اللہ ان لوگوں کو کتنا محبوب رکھتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، ان کی اداؤں کو دیکھتا، ان کی اداؤں پہ آیتیں نازل ہوتی، اللہ نے ان کو وحی کا حصہ بنا دیا۔ جب تک قرآن میں یہ آیتیں تلاوت ہوتی رہیں گی تب تک علی کی محبت دلوں میں جا گزی رہے گی۔ جب تک قرآن کی یہ آیتیں تلاوت ہوتی رہیں گی صحابہ کی محبت دلوں میں جا گزی رہے گی۔ دوستو یہ مقام ہے ان لوگوں کا، ہم کیا سمجھتے ہیں انہیں؟ یہ آج کل کے ملاؤں نے ایک نئی پکھنڈ بازی شروع کی ہے، یعنی آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے سب کو، اور جو ایک سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے سے محبت کرنے سے محروم ہے، اور جو دوسرے سے محبت کرتا ہے وہ ایک سے محبت کرنے سے محروم ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی تفریق ہے جو غیر ضروری طور پہ قرآن سے دوری کے نتیجے میں، سنت سے دوری کے نتیجے میں، اور اس اسپرچول لینس کے دھندلا جانے کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی، اور آج اس شدت پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک طوفان ہے، ایک ہنگامہ ہے، اور جو اس سے صاف دامن لے کے نکل جائے، یعنی جس کے دل میں کسی کے لیے بغض پیدا نہ ہو، کسی کے لیے بے ادبی کا کلمہ زبان سے جاری نہ ہو، وہی کامیاب جائے گا۔ تو دوستو، صحابہ سے، اہل بیت سے جو محبت ہے، اس میں ایک ایسے یونیک بیلنس کی ضرورت ہے، توازن کی ضرورت ہے کہ آپ ڈگمگائیں نہ، بے ادبی کی طرف نہ جائیں، گستاخی کی طرف نہ جائیں۔ یہی حضور کی تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی خود صحابہ کی اپنی تعلیم ہے، اور یہی اولیاء اللہ کی تعلیم ہے کہ لوگوں اعتدال پہ قائم رہو، توازن پہ قائم رہو۔ آگے آئیے سورہ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور رسول جو تم کو عطا کریں اس کو لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت فرمودہ حدیث ہے کتاب الاعتصام صحیح بخاری میں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ حضور نے کہا کہ بے شک تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امتیں اور ان کے لوگ جو تھے وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے، اور بیجا سوال اٹھایا کرتے تھے اپنے نبیوں پہ۔ بیجا سوالات اٹھانے سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئی۔
تو دوستو آج وہ لوگ جو ہمیں تارک سنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کہ زبان سے کھل کے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے، اپنی منافقت کو اپنے دلیلوں کے لفظوں کے پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اگر انہیں ایکسپوز کریں تو ایکسپوجر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو حدیث سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث و سنت کے علاوہ ایک نیا منشور لے کے آؤ۔ بھائی ہمارے لیے اللہ کا دین کافی ہے، قرآن کافی ہے، سنت اور حدیث کافی ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الاعتصام، میرے نبی نے فرمایا پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئی؟ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آج ہمیں ہمارے نبی کے روبرو کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز سے منع کر دوں اسے رک جایا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم کروں تو جتنی استطاعت ہو اس کام کو سر انجام دیا کرو۔ مراد کیا ہے کہ تمہارے لیے میری سنت، میرا کہنا، میری حدیث یہی حجت ہونا چاہیے۔ اور دوستو یاد رکھیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو طریقت سے وابستہ ہیں، جو صوفیاء کرام سے وابستہ ہیں، امام سہل تستری رحمہ اللہ جو کبار مشائخ عظام میں ہیں، یعنی جن کی جو احترام ہے وہ اس درجے کے اولیاء میں ہے، اور شاید ان کا زمانہ بھی وہی بنتا ہے جو قریب کا جو حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی کا، حضرت جنید بغدادی کا جو زمانہ مبارک بنتا تھا، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ امام تستری رحمہ اللہ نے فرمایا تصوف کے اصول میں کہ اصول و مذہبنا ثلاث، ہمارے مذہب کا یعنی تصوف کا جو اصول ہے وہ 3 بنیادوں کے اوپر ہے۔ پہلا اصول اکل الحلال والاقتداء بالرسول فی الاخلاق والافعال واخلاص النیت فی جمیع الاعمال، یہ 3 باتیں ہیں جو امام تستری نے تصوف کے اصول میں بیان فرمائی۔ پہلی بات حلال کھانا، اور دوسری بات اخلاق اور اعمال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اخلاق اور اعمال میں حضور علیہ السلام کی پیروی کرنا، والاخلاص النیت فی جمیع الاعمال، اور تمام اعمال میں اپنی نیت کو خالص رکھنا، یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، وہ ریا سے پاک عمل ہو۔ اس کی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں، جیسے آج کل آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا اینٹوں پہ اپنا ماتھا گھساتے ہیں، گرم فرش کے اوپر سجدے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ماتھے کے اوپر محراب آ جائے اور لوگ دور سے دیکھیں اور کہیں وہ جی بڑے حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ دوستو یہ بات جو ہے یہ اخلاص کے منافی ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل جو ریاکاری کو ظاہر کرتا ہو، جو ریاکاری کو ظاہر کرتا ہو، وہ اعمال کے اور نیت کے اخلاص کے خلاف ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے کہا کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ حلال کھانے پہ، اخلاق اور اعمال میں رسول اللہ کی پیروی کرنے پہ، اور نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنے پہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اور یہی قول اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ھذا اصل من اصول وجوب متابعته ولزوم طریقته وسیرته۔ امام قشیری نے فرمایا جو تصوف کے مقتدر ائمہ کرام میں ہیں، غزالی جیسے لوگوں نے بھی جن لوگوں کی پیروی کی، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں جن دنوں تشکیک میں مبتلا تھا، جن کی کتابوں نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا اور مجھے شک سے نکل کر یقین کی طرف لانے میں مدد کی، ان میں انہوں نے امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ امام قشیری کی دونوں کتب جو ہیں، ایک ان کی رسالہ قشیریہ بھی اور امام قشیری کی تفسیر قشیری، یہ دونوں جو لوگ تصوف سے طریقت سے وابستہ ہیں انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانی چاہیے۔ جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں،
یعنی جو اصول ڈیفائن کرنے والے بڑے ائمہ ہیں، کبار ائمہ ہیں تصوف میں، ان میں امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ ہیں۔ امام قشیری نے فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے میں، حضور کے طریقہ کار اور سیرت پر عمل کرنے کے واجب ہونے کے اصولوں میں ایک بنیادی اصول ہے جو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں فرما دیا کہ میرا حبیب جو عطا کرے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ گویا ہمارے فعل میں، ہمارے اخلاق میں سب سے پہلے کس چیز کی پیروی لازم ہے؟ طریق نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر آگے عبارت طویل ہے، آخر میں امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فما لا يقبلہ الکتاب والسنۃ فہو فی ضلال، پس کوئی بھی عمل جو اپنا کوئی شخص پیش کرتا ہے یا اپنے کوئی فکر پیش کرتا ہے، اگر وہ عمل یا وہ فکر کتاب اور سنت کے مطابق نہ ہو فہو فی ضلال، وہ گمراہی ہے، اسے چھوڑ دینا تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ اصول ہے تصوف کا، جسے امام تصوف امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ آگے آئیے سورہ صف آیہ نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل کے ساتھ آ گئے تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی وہی لوگ جنہیں حضرت عیسیٰ بشارتیں دیتے گئے تھے کہ اس نبی کا تم نے حامی بننا ہے، اس نبی پہ تم نے ایمان لانا ہے۔ جب وہ نبی آ گئے تو پھر نصارہ نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس میں بہت باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا سکتی ہیں، اختصار سے میں 2-3 بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک سلسلہ انبیاء کا تسلسل کہا ہے۔ یہ اتھینٹک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنے سے پہلے جو کتاب آئی ہے نا توریت، اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ساتھ آپ انجیل لے کے آئے۔ اب پھر یہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو گزر گئے نا، میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سلیمان کی، حضرت داؤد کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، میں ان تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک گزرے ہیں۔ اس میں اب آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے تھے۔ حضور بھی یہی فرماتے تھے کہ میں تمہاری طرف نیا دین لے کے نہیں آیا۔ یہ کنٹینیوٹی ہے اسی سلسلہ نبوت کی جو پیغام دینا انسانوں کو شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے بعد تک لوگوں میں جو پیغام ہوا ہے، جو پیغام حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، میں اس سارے پیغام کو جو عیسیٰ علیہ السلام تک دیتے گئے تمام انبیاء، میں اس پیغام کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور میں اسی سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں جو یہ فرمایا نا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ دلیل ہے۔ وہ دلیل کیسے ہے؟ کیونکہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ حضور کی بشارت دیتے گئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا قرآن میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی، حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔
عیسیٰ علیہ السلام کے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بعد حضور کی بشارت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے سچے ہونے کے دلائل میں سے کیا حضور نے اپنے سے پہلے والوں کی حضور نے تصدیق فرمائی، اور اپنے بعد کسی نبی کی حضور علیہ السلام نے بشارت نہیں عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست حق پرست پہ جتنے لوگ ایمان لے کے آئیں گے وہ سب کے سب کلمہ کون سا پڑھنے والے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے دوستو اس میں ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ آگے آئیے، اس میں ایک بات جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اسم احمد کے متعلق بہت سے مفسرین نے اس پہ قول کیا ہے، مگر میں چند ایک اقتباسات جو ہیں وہ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر سے عرض کرتا ہوں، جو مجھے سب سے جامع لگے کہ میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں اور خود بھی ان سے سیکھوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْمَدُ اسْمُ نَبِيِّنَا فَمَعْنَا أَحْمَدُ أَيْ أَحْمَدُ الْحَامِدِينَ لِرَبِّهِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو احمد ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام ہے، اور احمد کا معنی کیا ہے؟ حامد کہتے ہیں حمد کرنے والا، اور احمد الحامدین لربہ، جتنے لوگوں نے حمد کی ہے نا اللہ کی، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ حامد ہوتا ہے حمد کرنے والا، اس کی بھی حمد کرنے کی مقدار کا تعین نہیں ہے کہ حامد نے حمد کتنی کی، مگر جو احمد ہے، احمد کا مطلب ہے کہ اتنی حمد کرنے والا، اتنی حمد کرنے والا، گو کہ حامد کی حمد کی مقدار کا تعین بھی نہیں ہے، مگر احمد وہ ہے جس نے ایگزیجریٹڈلی اتنی زیادہ حمد کی ہو اللہ کی، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں سما سکتی۔ وہ کون ہے؟ وہ احمد ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون اللہ ونبینا احمد اکثرہم حمدا، کہ جتنے نبی آئے وہ سب اللہ کی حمد کرنے والے تھے، یعنی حامد تھے، مگر جو ہمارے نبی علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں احمد بنایا تھا، یہ اللہ کی وہ حمد کرنے والے تھے۔ اور جہاں تک رہا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں محمد میں اور اس میں احمد میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة، محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی بار بار بتکرار تعریف کی جائے، وہ محمد ہے، یعنی جس کی کوئی تعریف کرے۔ مراد کیا ہے؟ جس کی اللہ تعریف کرے اور جس کی کل مخلوقات تعریف کریں، اور چرند پرند، عرشی فرشی، سماوی اردی، سب مخلوقات جس کی تعریف کرتی رہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اور جو سب مخلوقات سے بے نیاز ہو کے ہمہ وقت اپنے اللہ کی تعریف کرتا رہے، وہ کون ہے؟ احمد۔ یعنی حمد کرنے میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور حمد کیے جانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک طرف آپ احمد ہیں کہ آپ سے بڑھ کے کسی نے اللہ کی حمد بیان نہ کی، دوسری طرف آپ محمد ہیں کہ آپ سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی تعریف نہ کی گئی۔ یہ فرق ہے حضور کے اس مبارک اسماء احمد و محمد میں، لیکن یہ دونوں ہیں کس سے؟ یہ حمد سے نکلے ہیں۔ حضور کا ایک اسم مبارک حامد بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایک اسم مبارک محمود بھی ہے۔ تو مگر جو آپ کہیے کہ جن میں ایک مبالغے کی صفت پائی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ یہی ہے، جو اس میں احمد ہے اور اس میں محمد ہے، کہ حضور سے بڑھ کے کسی کی تعریف ہوئی نہیں، اور حضور سے بڑھ کے کسی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ فَذَكَرَهُ عِيسَىٰ علیہ السلام فَقَالَ اسْمُهُ احمد، جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں وہ سب نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر کرتے تھے وہ حضور کے اسم مبارک احمد سے کرتے تھے۔
اور پھر فرمایا وَذَكَرَهُ موسیٰ علیہ السلام، امام قرطبی روایت کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کے اسم احمد کا ذکر کیا. حین قال له ربه تلك امة احمد فقال اللہم اجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ امت احمد کی امت ہے، جب تعریف ہوئی نا امت مصطفیٰ کی، تو کیا فرمایا یہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعلنی من امت احمد، تو اے اللہ مجھے بھی امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا دے. یہ وہ دعا ہے جو عام طور پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں. نبی بھی جس کی مبارک امت کی دعائیں کرتے گئے، یہ وہ دعا ہے جسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. آگے آئیے سورہ صف آیہ نمبر 8. اس میں ارشاد ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ اپنے منہوں سے، یعنی اپنی جو پھونک ہوتی ہے، پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس میں ناچیز آپ سے 3 باتیں بنیادی عرض کرے گا. ایک تو اس کا عمومی شان نزول جو مفسرین میں سے بعض نے بیان کیا، خاص طور پہ امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر نکت والعیون میں وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ 40 دن تک وحی نازل نہ ہوئی. تو کعب ابن اشرف نے جا کے یہود سے کہا کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے حضور پہ نازل ہونے والے نور کو بجھا دیا ہے. تو اس پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کی تکمیل فرمانے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو پوری ہی کیوں نہ لگے. یہ ایک عمومی شان نزول ہے جو اس آیہ مبارکہ کا بیان کیا جاتا ہے. اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس میں احتمالات بیان کیے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو ذکر آیا ہے لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. تو اس پہ علماء نے مختلف اقوال کیے ہیں کہ احتمالات کیا کیا ہیں کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے. تو اس میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نور کیا ہے. فرمایا دین اللہ، اللہ کا دین نور ہے، کہ کفار چاہتے تھے کہ دین مٹ جائے مگر اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے. دوسری بات امام رازی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ وہ کتاب اللہ، دوسرا اس نور سے مراد قرآن مجید ہے کہ کفار قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، قرآن کو متنازع بنانا چاہتے تھے، اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. اور تیسری بات امام رازی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد، نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ کفار آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے یا آپ کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا تھا اور اللہ اس نور کو مکمل فرمانے والا تھا. تو بہرحال یہ تینوں جو اس کے معنی ہیں یہ اپنے اپنے مقام پہ بجا ہیں. امام الماوردی نے، امام السمعانی نے، امام قرطبی نے اور ابو حفص سراج الدین الحنبلی الدمشقی رحمہ اللہ نے بھی، انہوں نے بھی اس پہ مختلف اقوال فرمائے ہیں، جس میں انہوں نے ایک فرمایا احد ہوا ان القرآن، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. دوسرا قول ان تمام مفسرین نے یہ فرمایا ہے الثانی انہ الاسلام، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے. والثالث انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا قول اس سے یہ ہے کہ یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور قاضی شوقانی رحمہ اللہ، آپ نے بھی فتح القدیر میں یہی بات فرمائی ہے کہ والمراد بنور اللہ القرآن، اللہ کے نور سے مراد قرآن ہے، یعنی وہ اپنی باتوں سے
اسے باطل کرنا اور جھٹلانا چاہتے ہیں۔ اول اسلام، یا نور اللہ سے مراد اسلام ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ کے نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو مفسرین نے کبھی بھی کہیں بھی یہ تأمل نہیں کیا، اس بات پہ انہیں ہیزیٹیشن نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے کہ نور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہو سکتی ہے۔ ایک تو بنیادی بات جو ہے وہ اس میں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مفسرین میں اور جتنے بھی ہمارے جنہیں ہم اسلاف کہتے ہیں، ہمارے سلف میں جتنے بھی تھے، انہیں کوئی تأمل نہیں تھا نبی پاک علیہ السلام کو نور کہنے میں۔ یہ تأمل انہیں پیدا ہوا، وہ نام بھلے کوئی سلف کا لے، لیکن اصل میں جنہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے خار ہو، حضور علیہ السلام کی حقیقت سے بے خبر ہوں، دل کی بینائی نہ رکھتے ہوں، تو انہیں تأمل ہوتا ہے کہ نبی کو نور کہنا ہے کہ نبی کو نور نہیں کہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی قاضی شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر ان سے پہلے بھی جن مفسرین کے ہم نے اسماء مبارکہ ذکر کیے ہیں، کسی کو بھی یہ ہیزیٹیشن نہیں تھی کہ یہاں نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس سے مراد قرآن لے سکتے ہیں، قرآن نور ہے، اس سے مراد شریعت اور اسلام لے سکتے ہیں، شریعت نور ہے، اسلام نور ہے، اور اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازلی حقیقت لے سکتے ہیں جس پہ آپ کی روح مبارک کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور جو آپ کے سر الاسرار ہے، آپ کے مبارک ذات میں جو اللہ نے کمال آپ کو عطا فرمایا تھا۔ باقی دوستو، ایک کنٹمپریری بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس آیت میں دوبارہ غور کیجیے، ایک لمحے کے لیے پلٹ کے اس آیت میں دوبارہ جھانکیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ اسے ذرا پرکھیے، یہ آپ کے اور میرے ٹائم تک یہ آیت ٹریول کرتی ہے، اپنے مفہوم، اپنے بیان کی صداقت کو اتنی سچائی سے بیان کرتی ہے کہ it's amazing. I wouldn't say it unbelievable as we are all believers. اور ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ معجزے ہر دور میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کی کتنی بڑی حقانیت ہے۔ آپ کبھی غور کریں، آپ کبھی اسلاموفوبیا کو اسٹڈی کریں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اسلاموفوبیا کے روٹس کیا ہیں، اور جو ویسٹ ہے وہ اتنا اسلاموفوب کیوں ہے۔ It is not about just کہ 9/11 happened and all the big media outlets and few far right political parties, they played with Islam and they wanted an enemy and they created this hatred. It's not so simple like that. آپ اگر ان کی سوسائٹی میں جھانکیں، ان کے لٹریچر میں جھانکیں، جو اسلاموفوبیا ہے بہت ڈیپ روٹڈ ہے۔ یعنی ان کا وہ لٹریچر جسے وہ مذہبی طور پہ بھی اور لٹریری طور پہ بھی سر پہ آنکھوں پہ رکھتے ہیں، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ حضور کی نفرت میں بھرا ہوا ہے، حضور کی گستاخیوں میں بھرا ہوا ہے۔ آپ والٹیئر کو دیکھ لیں، آپ پیٹر دی وینریبل کو دیکھ لیں، آپ تھامس ایکونس کو دیکھ لیں، مارٹن لوتھر کو دیکھ لیں، ہمفری پروڈو کو دیکھ لیں، ولیم میور کو دیکھ لیں، ارنسٹ ریناں کو دیکھ لیں، وہ پہلا شخص جس نے قرآن مجید کا پہلا انگریزی ترجمہ کیا تھا، الیگزینڈر راس، اس کو دیکھ لیں، 16 سینچری کا ان کا انگلش اسکالر تھا۔ اور اس کا ایک تو یہ عربی نہیں جانتا تھا خود، ترجمہ اس نے قرآن مجید کا جو کیا تھا الیگزینڈر راس نے، وہ فرینچ سے کیا تھا، اور اس کے مقدمے میں اس نے جو خباستیں کی ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جن آرڈینری یا ایون نان آرڈینری جسٹ انفلوئنسڈ بائی دا الیگزینڈر راس یا اس کی ٹرانسلیشن جنہوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کیا اوپینین اپنا قائم کیا ہوگا۔ اور اس وقت
یہ اٹ از ناٹ سو سمپل. اور آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ریلیجن, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی ایم کنسرنڈ ود دیٹ ٹریڈیشن وچ ہرٹس 1.5 بلین مسلمز اراؤنڈ دی ورلڈ. کہ جو چرچ تھا وہ سپورٹ کرتا تھا اس بات کو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ بات کی جائے. ادروائز اٹ واز ناٹ پاسبل فار دیم کہ یہ اتنے بڑے لٹریری فگرز جو تھے ان سوسائٹیز کے یہ اس طرح کی باتیں کرتے. اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں, یہ جتنے نام ہیں یہ میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ سارے 19th سینچری سے پہلے کے ہیں. 19th سینچری کے بعد تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں 1857 ہو جاتا ہے, اور باقی جگہوں پہ بہت زیادہ کالونائزیشن ہو جاتی ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے, گورنمنٹ اسٹرکچرز ان کے بن جاتے ہیں. پھر تو ایک پوری ویو تھی وہ جو لے کے آئے. لیکن جو ان کی اپنی سوسائٹیز میں رہتے ہوئے ان کی سوسائٹیز کے لیے جن لوگوں نے لٹریچر مرتب کیا ان کو آپ دیکھیں, ان کے اندر بہت ڈیپ روٹڈ تھی یہ بات, بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ تھی. حضور علیہ السلام کے خلاف لکھنا, اسلام کے خلاف لکھنا, اسلام کی علامتوں کے خلاف لکھنا, اسلام کی بعض دیگر شخصیات کے خلاف لکھنا ایک کامن کلچر تھا. کوئی بڑا فلسفی, کوئی نوٹیبل فلسفی اس سے خالی نہیں تھا. ایون رینے ڈیکارٹ تک, ہیگل تک, کانٹ تک, یہ سب لوگ یعنی کھلے عام بکتے تھے اسلام کے خلاف, حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں. تو جو اسلاموفوبیا ہے, اسلام سے نفرت ہے, وہ بہت زیادہ لٹریری طور پہ وہ ڈیپ روٹڈ ہے ان کے اندر. اور اسی طرح آج میں جب جاتا ہوں نا ویسٹ میں, اب یہ دیکھیں یہ آیت کہاں ریفلیکٹ کرتی ہے. آج جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں نا تو جس وقت والٹیئر لکھ رہا تھا اور ارنسٹ رینا, پیٹر دی وینریبل, یہ ایون ان کا 11th سینچری کریکٹر ہے, جس وقت ابھی اسپین میں مسلمان تھے, یہ اس ٹائم کا آدمی ہے. تو یہ لوگ جس وقت لکھ رہے تھے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جس زبان میں اور جس دھرتی پہ ہم یہ باتیں لکھ رہے ہیں کبھی یہ دھرتی اللہ اکبر سے گونج اٹھے گی. آج آئیں میرے ساتھ فرانس میں, کاش کہ آج اٹھ کے آئیں پیٹر دی وینریبل اور ارنسٹ رینا اور والٹیئر, اور ان کو میں دکھاؤں کہ فرانس کے چپے چپے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, فرانس کے چپے چپے میں اللہ اکبر کی اذانیں آتی ہیں, اسلام پہ سب سے زیادہ کتابیں فرانس میں لکھی جا رہی ہیں حضور علیہ السلام کی حمایت میں. اور بہت بڑی تعداد فرینچ لوگوں کی, باوجود فار رائٹ پارٹیز کے, باوجود اس سارے اسلاموفوبیا کے, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ کیا کہ مجھے یہ آیت یاد آتی ہے, میرے خدا کا وعدہ سچا ہے, میرے خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, چاہے ان کافروں کو یہ بات بری لگے. یہ جتنی نفرتوں کے بیج بو کے گئے ہیں اسے ایک فیول کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا نا وار آن ٹیرر میں. یعنی کولڈ وار کے بعد ایک دشمن چاہیے تھا, تو وہ دشمن اسلام کو بنایا گیا, مسلمانوں کو بنایا گیا. جتنا انہوں نے فیول کیا مسلمانوں کے اور اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے اگینسٹ, اتنی زیادہ قوت سے اسلام ابھرا ہے ویسٹ کے اندر. یہ جس زمانے میں یہ الیگزینڈر راس ہو یا ہیمفری پروڈو ہو, ولیم میور ہو, ایون ان کے بڑے جو ہمارے ہاں بھی جن کی ایک ایکیڈیمک بڑی ویلیو ہے, جس نے وہ 4 والیومز بک اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے جس کی, رائز اینڈ فال آف رومن امپائر, ایڈورڈ گبن, اس نے کچھ مقامات پہ تعریف بھی کی ہے, قرآن کے حوالے سے بھی اس نے کچھ اچھے کوٹیشنز اس میں لکھے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اس نے کھلے حملے کیے حضور کی نجی زندگی کو لے کے, ذاتی حیات مبارک پہ. اور یہ مطلب ایک کامن بات ہے, ایک نارمل ہے وہاں حضور کے خلاف بات کرنا, اسلام کے خلاف بات کرنا. تو ان کے ایون بڑے ماڈسٹ لوگ بھی جو ہوتے تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, لکھتے تھے, یہ عام ان کے لٹریچر میں یہ بات ہے. لیکن آج ہو نا ایڈورڈ گبن, ولیم میور, الیگزینڈر راس, میں انہیں لے جا کے دکھاؤں کہ کہاں آج کارن وال سے لے کے آئلز آف سکائی تک ہر طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہے. مسجدیں بن گئی ہیں, چرچ مسجدوں میں بدل گئے,
پب مسجدوں میں بدل گئے، کنیسہ مسجدوں میں بدل گئے، ہوٹلز مسجدوں میں بدل گئے، اللہ اکبر کی اذانیں ہیں ہر طرف، عیدیں منائی جاتی ہیں کھلے عام۔ اس بار آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ گو کہ کچھ حادثات بھی اس میں پیش آئے، فار رائٹ کی اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، وہاں ان کی پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال آئی تھنک گزشتہ برس آئی تھنک جو ونزر کاسل ہے، یعنی جو ایک بکنگم پیلس کے بعد سب سے بڑی علامت ہے، بلکہ جہاں ان کے جتنے مونارکس ہیں ان کی جہاں پہ فیونرلز ہوتے ہیں، جہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اسے کھولا گیا مسلمانوں کی افطاری کے لیے۔ اور اسلام جو ہے وہ اس وقت عددی اعتبار سے یو کے کا سب سے بڑا ریلیجن جو ہے نا وہ اسلام ہے عددی اعتبار سے۔ تو یہ ایک اسلام کا معجزہ ہے کہ تم اپنی بےہودہ پھونکوں سے، اپنی بدبودار پھونکوں سے سورج بجھانا چاہتے ہو۔ کیا حیثیت ہے تمہاری پھونکوں سے سورج بجھ جائے گا؟ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو، اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو بجھانا چاہتے ہو، اس کتاب کو بجھانا چاہتے ہو۔ اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا، اس نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے تمہیں یہ بات بری لگے۔ تو اس لیے ایک تو میں اس میں ضرور ریکویسٹ کروں گا میرے وہ ینگ برادرز اینڈ سسٹرز جو تھوڑا سوچنے سمجھنے کا یا پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتے ہیں، آپ کو اپنی انرجیز جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل کے اوپر صرف کرنی چاہیے، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم گستاخانہ خاکے، گستاخانہ تحریریں، قرآن مجید کو جلانے کے اس طرح کے واقعات یورپ میں عموماً ہوتے ہیں۔ اور آئی ایم ہیپی کہ دنیا اسلام میں سے اس پہ بڑا ایک زبردست رد عمل اس پہ آتا ہے، کہیں مہذب انداز میں جیسا ہونا چاہیے، کہیں ہم وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی ہی املاک کو، اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی غریب لوگوں کو اس میں نقصان دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا کوئی بھی موقع ہے تو اس پہ یہ جو ہماری سو کالڈ ہمارے ریلیجیو پولیٹیکل لیڈرز بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کیا کیا گیمیں ہوتی ہیں۔ سم ٹائم دے آر فنڈڈ بائی پاور سرکلز ٹو لانچ دیز کائنڈ آف پروٹیسٹس ود ویری فیملیئر سلوگنز کہ جن پہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اینڈ دے کین میک دیم بگر ان فگر۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی مختلف مذہبی جماعتوں کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور معصوم لوگ، عام لوگ اس بات کو نہیں جانتے، وہ اس نعرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ادھر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جو یہ نعرہ ہوتا ہے ہماری جان قربان ہے حضور کی ذات اقدس پہ، مگر اس کے پیچھے ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اندر اور گیمیں بھی بہت ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو عام مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ حضور کے نام پہ، حضور کی ذات اقدس سے محبت کے اعتراف یا اس کے اعلان کے لیے آپ کسی غلط ہاتھ میں استعمال نہ ہو۔ اس کی بجائے کس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں ایکیڈیمک کام کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنے لکھنے کا کام کرنا چاہیے، اور نعرہ بازی میں اپنا ملک جلانے کی بجائے ہمیں کوئی بڑا کام کر کے جانا چاہیے جو واقعتاً کوئی ایک فرق پیدا کرے۔ جو چیز ایسے ادارے بنانے چاہیے۔ یہ جتنی مذہبی تحریکیں ہیں یہ اس بات پہ کتنا فنڈ کماتی ہیں، کتنے ووٹ لیتی ہیں، کتنا یہ لوگوں کا نقصان کرتی ہیں، دین کا نقصان کرتی ہیں، یوتھ کو ضائع کرتی ہیں۔ آج تک ان میں سے کتنی جماعتوں نے اس طرح کے کوئی مستقل ادارے قائم کیے ہیں جن میں مستقل بنیادوں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو چیلنج ہمیں ویسٹ میں درپیش ہے، اس کے اوپر کوئی سنجیدہ ریسرچ کرے، ان کی زبان میں ان سے ڈائیلاگ کر سکیں، آپ ان کے قانون کے مطابق ان کو پابند کر سکیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جو بتا سکے کہ یہ جو جڑیں تمہارے درمیان صدیوں سے پھیلائی گئی ہیں نفرت کی، ان جڑوں کو کاٹو، ایک نئے پرسپیکٹو سے اس نئی دنیا میں اسلام کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو۔ تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم 1.5 ارب مسلمانوں کی دل شکنی کرو، ان کے جذبات سے کھیلو۔ اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سوسائٹیوں میں برے لوگ ہوتے ہیں، مگر کسی سوسائٹی کی میجورٹی بری نہیں ہوتی۔ آپ ویسٹرن لوگوں سے جائیں، ان سے جا کے آپ بات کریں، آپ اسلام کا مقدمہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مقدمہ
احسن انداز میں، ان کی لینگویج میں، ان کے دلائل کے ساتھ آپ وہاں پہ پیش کریں، پیپل ایکسیپٹ اٹ، دے ریکوگنائز اٹ۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے نا، ہمدردی ضرور پیدا کر لیتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں سے بات کر کے دیکھے ہم نے وہاں پہ، اور الحمدللہ وہاں پہ بڑے بڑے ایسے مبلغین ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا بڑا اس پہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو رادر ویسٹنگ آور انرجیز ان اے ویری وائلنٹ وے، وائی ناٹ کہ ہم وہ پٹنگ پیسز ٹوگیدر، وہ جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور ان کی زبان میں پڑھ کے، لکھ کے، سوچ کے، فکر سے، دلیل سے، لاجک سے، قانون کے مطابق ہم وہ بات کریں۔ یہ دنیا کے اندر میرا یہ بلیو ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کام کرنا چاہیے تو وہ ایکڈیمک لیول پہ قانون کے تحت رہتے ہوئے نان وائلنٹ وے میں یہ کام کرنا چاہیے، اور بہت اس پہ گیپ ہے، یعنی جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے، اور ابھی تو اس پہ سنجیدگی سے کوئی زیادہ کام کیا بھی نہیں گیا۔ تو اس لیے میرے وہ نوجوان بھائی اور بہنیں جو قرآن مجید پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو پڑھنے کا لکھنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور سوچ و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کو قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس نور کی تکمیل میں، اس کنٹمپریری ٹائم میں ہم بھی اللہ کے معاون بن جائیں، حضور کے معاون بن جائیں، دین کے معاون بن جائیں۔ اور یہی بات اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صف آیہ نمبر 9، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند آئے۔ دوستو دیکھیے، یہ ایک اسلام کا معجزہ ہے کہ اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کی مقدار کے ساتھ تو یہ دنیا پہ غالب آ ہی گیا۔ دنیا نے شرق تا غرب یہ بات تسلیم کر لی کہ جو سچائی اسلام میں ہے وہ سچائی کہیں اور موجود نہیں ہے۔ کوئی کتاب اس طرح پریزروڈ نہیں ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پریزروڈ ہے۔ کسی اور پروفٹ کی سنت، سینگز اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ پریزرو نہیں کی گئیں جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو حضور کی امت نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے جس طریقے سے اس کو پریزرو کیا ہے۔ اینڈ دا وے آف پریکٹس از سو پیور، سو پیور، کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اسلام اپنے احکامات کے ساتھ واضح ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ اور بھی ہے جسے مختلف مفسرین نے بشمول امام طبری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا ایک معنی یہ بھی ہے وَذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَحِينَ تَصِيرُ الْمِلَّةُ وَاحِدَةٌ فَلَا يَكُونُ دِينٌ غَيْرُ الْإِسْلَامِ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا جب پوری امت ایک ہو جائے گی اور دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ اسلام ہی سب سے بڑا اور غالب دین ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آگے آئیے سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دوستو اس آیت میں حکم مبارک ہوتا ہے، یہ دو آیات ہیں سورہ جمعہ کی۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی پہلوں سے نہیں ملے، اور وہ بہت غالب اور بے حد حکمت والا ہے۔ مختلف سیکوینس کے ساتھ قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ بھی اسی مضمون سے ملتی جلتی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں،
یہاں اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ امیین میں سے ہی اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ تو یہ امی حضور علیہ السلام کو تو کہا گیا، امیین، امیین میں سے رسول کو بھیجا، تو یہ امیین سے کیا مراد ہے؟ یہ امیین کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ اگر میں کر سکوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہتے تھے، ام القریٰ، جیسے کسی شہر کے رہنے والوں کو، جیسے لاہور کے رہنے والے ہیں تو انہیں کہیں گے کہ لاہوریین، لاہوریون۔ اسی طرح اگر کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں، کسی شخص کے چاہنے والے ہیں، تو ان کو اس شخص کی چاہت کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے اقبالیون، اقبال کے ماننے والے، اقبال سے محبت کرنے والے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ام القریٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے مکہ شریف کے اسماء میں بھی قرآن مجید میں ام القریٰ کا ذکر کیا گیا، تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ امیین کا جو اشارہ ہے وہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی طرف ہے، کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں سے، یعنی ام القریٰ والوں میں، مکہ والوں میں سے بھیجا ہے۔ ایک یہ تعبیر اس کی مفسرین نے کی ہے۔ دوسری وہ تعبیر اس کی یہ فرماتے ہیں کہ امیین یعنی جس طرح اپنی ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوئے تھے، وہ اسی حالت کے اوپر تھے، اس وجہ سے بھی انہیں امیین کہا گیا۔ اور تیسری اس کی یہ ریزن جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں امیین کہا گیا۔ اور اس کی چوتھی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہود کے پاس کتاب تھی، نصارہ کے پاس بھی کتاب تھی، مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہ غیر اہل کتاب کو پکارنے کے لیے امیین کہتے تھے، جو انہیں ڈفرینشیٹ کرتا تھا کہ not they are from Jews neither they are Christians۔ تو یہ کون ہے؟ یعنی یہ اہل کتاب نہیں ہے، تو اہل کتاب جو غیر اہل کتاب ہیں انہیں وہ پھر کیا کہتے تھے؟ انہیں وہ امیین کہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جب یہ حکم فرمایا والذی بعث من الامیین رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے رسول کو بھیجا، تو اس سے اشارہ ان چار پاسبلٹیز کی طرف مفسرین نے فرمایا ہے۔ اور بہرحال اس میں سے جو بھی وجہ آپ سمجھ لیں، اپنے لیے رکھ لیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ امیین کو اس طریقے سے سمجھنا ضروری تھا۔ ایک بات اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف جب امی کا اشارہ ہوتا ہے، اس میں بہت خوبصورت سمجھنے والی ہے، جو امام الائمہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن ادریس الشافعی، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں 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 اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس امت کے ہمارے محسنین میں سے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، جو علم کا دریا اللہ نے ان پہ بہایا ہے وہ لازوال ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ أُمِّيًّا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گو کے امی تھے، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ حَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، امی ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کے حافظ تھے۔ فَكَانَتْ آیَةً مُعْجِزَةً، پس یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی نشانی تھی۔ اور پھر آگے امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے سامنے کئی مقامات پہ انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، اور وہ واقعات آپ نے بیان کیے جنہیں آپ فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے کتاب کی صورت میں، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا، ان کو دہرایا، اور الفاظ کے ساتھ، نہ کہ معنی کے اعتبار سے۔ اور عام طور پہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں وَلَيْسَ فِي عُرْفِ الْإِنسَانِ أَن يُسَرِّدَ حَدِيثًا أَوْ قِصَّةً طَوِيلَةً،
کہ عام طور پہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایک واقعے کو بیان کرے اور ایک سے زائد مرتبہ بیان کرے اور اس واقعے کے اندر سرے منہ کوئی فرق پیدا نہ ہو، اور بعض دفعہ وہ اسے ایک طریقے سے بیان کرتا ہے، بعض دفعہ وہ اسے دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں واقعات بیان ہوئے، آل عمران میں واقعات بیان ہوئے، سورہ انبیاء میں واقعات بیان ہوئے، سورہ ابراہیم میں واقعات بیان ہوئے، سورہ مریم میں واقعات بیان ہوئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ان انبیاء کے اقوام کے واقعات بیان ہوئے، اور ہر جگہ پہ بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، ہر جگہ ایک مختلف ہے، ہر جگہ ایک مختلف ہیبت ہے، لیکن کسی جگہ بھی اس کو بیان کرنے میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی بیان کیا گیا اس نے وہی چیز بیان کی، حالانکہ اتنی دہرائی اگر کی جائے اس میں غلطی کا اور دہرائی میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ پہ جو کتاب اتری، کسی بھی جگہ بیان ہونے میں، ایک جگہ بیان کر کے دوسری جگہ بیان کرنے میں سرے منہ کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو آج کی آخری آیت مبارکہ ہے وہ اسی گزشتہ آیت سے متصل سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جیسے پیچھے بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تزکیہ فرماتے ہیں لوگوں کا، کتاب کی آیات تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے پہلے یہ لوگ یقیناً گمراہی میں تھے، اور حضور سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی وہ لوگ جو ان پہلے والوں سے آ کے نہیں ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی آیات پڑھتے ہیں، انہیں بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس پہ میں ایک واضح عرض سادہ لفظوں میں کر دوں، پھر میں مفسرین کا جو استدلال ہے اس پہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس پہ بڑی واضح اور سادہ بات یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اس بات کی روشن، واضح اور کھلی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے تو بالمشافہ حضور سے فیض پایا، بالمشافہ حضور سے ملے، لیکن وہ لوگ جو بالمشافہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملے، حضور کے بعد آئیں گے، ان کے بارے میں بھی اسلاف امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق روحانی فیض پائیں گے، تزکیے کا بھی، کتاب کی تعلیم کا بھی، اور حکمت و سنت کا بھی۔ حضور علیہ السلام سے فیض پائیں گے، حضور انہیں عطا فرمائیں گے، اور یہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے۔ اس کے بارے میں اب مفسرین کی کیا رائے ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ نے اور امام الزجاج رحمہ اللہ انہوں نے اسے بیان فرمایا ہے، فَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث إِلَى مَنْ شَاهَدَهُ وَإِلَى كُلِّ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَالْأَعَاجِمِ، پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ان سب کے لیے جو شاہد و موجود تھے حضور کے زمانے میں، اور ہر اس شخص کے لیے جو آپ کے بعد بھی عرب اور عجم میں سے ہوگا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُ آخَرِينَ مِنْهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں سکھاتے ہیں اور پاکیزہ کرتے ہیں جمیع من دخل فی الاسلام الی یوم القیامہ، جو لوگ اسلام میں قیامت تک داخل ہوں گے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الجملۃ معنی جمیع الاقوال فیہ کل من دخل فی الاسلام بعد النبی الی یوم القیامہ، اور مجموعی طور پر تمام اقوال کا خلاصہ کلام یہ ہے، امام رازی طویل بحث کر کے لکھتے ہیں، اس یعنی تعلیم سے، تزکیے سے، تلقین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد اسلام میں داخل ہوں گے قیامت تک۔ حضور کا فیض مبارک جو ہے وہ سب سینوں کے اوپر جاری و ساری ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ آپ نے بھی لکھا، جو درسی تفسیر ہے ہم سب جانتے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ وَهُمُ الَّذِي جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بعد قیامت تک آئیں گے۔
فإن دعوته وتعلیمه يعم الجميع، کیونکہ آپ کی دعوت اور تعلیم سب پر محیط ہے۔ لما يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم بعد وسوف يلحقون، یعنی وہ آپ کے ساتھ ابھی شامل نہیں ہوئے لیکن بعد میں شامل ہوں گے۔ وهو عزیز فی تمکینہ من هذا الامر الخارق للعادہ، اللہ غالب ہے اپنی قدرت میں اس خارق عادہ کو ممکن بنانے کے لیے۔ یہ امام رازی نے کہا۔ خارق عادت کسے کہتے ہیں؟ خارق عادت کہتے ہیں وہ کام جو فطرت کے بعض دفعہ لگتا ہے کہ خلاف ہے، جیسے ایک بندہ اس دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، تو اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اس سے علم حاصل کرنا یا اس تک کوئی چیز پہنچانا ناممکن ہے۔ لیکن جب اسے کہیں گے کہ یہ خرق عادت ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ خرق عادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تصرف سے ایک یہ اختیار پیدا کیا ہے۔ یہ خرق عادت ہے کہ یہاں عادت کو اللہ نے اعجاز کے لیے، ایک نشانی کے لیے، معجزے کے لیے یا کرامت کے لیے اس چیز کو ظاہر کر دی۔ کرامت کو بھی خرق عادت کہتے ہیں، یعنی خوارق الصوفیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ صوفیہ کی کرامات۔ خرق عادت اس سے مراد ہوتا ہے کرامت۔ تو امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت پر غالب ہے۔ یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کا ذکر فرمایا کہ کسی کو یہ اگر گمان ہو کہ رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے اور آج آپ سے کوئی فیض پانے والا کیسے فیض پا سکتا ہے، تو یہ عقلی گھوڑے تعویلیں کریں گے، کہیں گے نہیں یہ کتابی فیض ہے گا۔ تو جس کی دسترس کتاب تک ہے اس کے لیے ورق تک ہے، ظاہر ہے اس کے لیے ورق تک فیض ہے۔ جس کے لیے سطر کی بات ہے اس کے لیے سطور میں فیض ہے، اور جس کے لیے صدر کی بات ہے اس کے لیے صدور میں فیض ہے۔ یعنی جو ورقے تک محدود ہے، ظاہر ہے اس کی دسترس میں یہی ہے، وہ بیچارہ اور کیا کہے۔ اور جو سینے کی بات کو پا جاتا ہے، اندر کی بات کو پا جاتا ہے، تو خرق عادت تو اس کے لیے ہے۔ کتاب سے پڑھ کے سیکھنے میں خرق عادت کیا ہے جس کا ذکر کرنے کی امام بیضاوی کو ضرورت تھی؟ خرق عادت کتاب پڑھ کے تو خرق عادت نہیں ہوتا، خرق عادت تو ہوتا ہے سینے میں اتر کے۔ تو جو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے اشارہ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کو جو ریفر فرمایا ہے کہ وہ العزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے خرق عادت کے لیے جس پر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کو، حضور کی تعلیم کو، حضور کی تلقین کو وہ جاری اور ساری فرما سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو صحیح بخاری کتاب التعبیر کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، ان قریب وہ حالت بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اور یاد رکھو شیطان کبھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ غور کیجئے اس میں دوبارہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ یہ دوستو قیامت تک مومنین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے کہ جو حضور کے اس فیض سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں وہ دل کے برتن سیدھے کریں۔ جب دل کا برتن سیدھا ہوگا، اب ظاہر ہے برتن الٹا پڑا ہو نا، آپ ایک گھڑا لے جائیں، گھڑا لے جا کے آپ الٹا رکھ لیں اور 100 سال تک آپ نلکے کی ہتھی گیڑتے رہیں، 100 سال تک پائپ سے پانی ڈالتے رہیں، گھڑا کبھی نہیں بھرے گا، کیونکہ وہ پڑا ہی الٹا ہے، وہ نہیں بھر سکتا۔ یہ جو حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کے فیض نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، انسان کو یک رخا مانتے ہیں کہ بھائی یہی ہڈیاں ہیں، گوشت پوست ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر، جو اس نقطۂ نظر کے لوگ ہیں، اندر کا انکار کرتے ہیں، روح کا انکار کرتے ہیں، باطن کا انکار کرتے ہیں، قلب کا انکار کرتے ہیں، ان حقائق و معارف کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے انسان کو اس کی عظمت کے طور پہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو ان عظمتوں سے محروم لوگ ہیں، یہ وہ جو ابلیسی نگاہ رکھتے ہیں کہ جو آدم کا جسد تو دیکھتی ہے، آدم میں روح نہیں دیکھ سکتی، یہ ابلیسی نظر رکھنے والے لوگوں کو یہ چیز نہ ملتی ہے، نہ یہ اس کے متلاشی ہوتے ہیں۔
یہ ملتی کنہیں ہے؟ جو اس کے متلاشی ہوتے ہیں، اور اس کے متلاشی کون ہوتے ہیں؟ جو اندر کی خبر رکھتے ہیں۔ تو دوستو، حضور علیہ السلام کا یہ فیض قیامت تک ان لوگوں کے لیے جاری ہے جو اندر کی خبر رکھتے ہیں، جو اس کے متلاشی ہیں۔ آپ رحمت حق کو ڈھونڈیں، رحمت حق آپ کو ڈھونڈتی ہے۔ اور اگر آپ رحمت حق کی طرف جانا ہی نہ چاہیں، ایک ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ضد والوں کا تو انجام یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، جس کا انکار آپ نے خود کر دیا وہ آپ پہ کیسے کھلے؟ تو سب سے پہلے انکار سے باہر نکلیں، دل کا گھڑا سیدھا کریں، دل کا برتن سیدھا رکھیں، پھر دیکھیں رحمت باری کس طرح آپ کے ظرف کو، آپ کے برتن کو بھر دیتی ہے۔ تو دوستو، برتن سیدھا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے برتن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف سیدھے کر دے، کہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب ہو جائے، ہمیں تزکیہ نصیب ہو جائے، ہمیں حضور سے تعلیم اور تلقین نصیب ہو جائے، ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی، اور اللہ ہمیں وہ پاکی عطا کر دے کہ ہم حضور کی زیارت کے قابل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔